ویلکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ڈنر روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ ڈنر کے لیے میں آج بناؤں گی چکن کا سالن اور ساتھ میں اس کے جو چنے ہوتے ہیں وائٹ والے، اس کا پلاؤ بناؤں گی۔ میرا کافی دنوں سے بہت دل کر رہا تھا یہ کھانے کو، تو آج بس فائنلی میں یہ بنانے والی ہوں، اور جیسے میری ماما بناتی ہیں میں ویسے ہی بناؤں گی۔ ابھی دوپہر کے 4 بج رہے تھے اور میں نے کھانا بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ میری کوشش ہوتی ہے حمزہ کے آنے سے پہلے کھانا بالکل ریڈی ہو، ٹیبل سیٹ ہو، کیونکہ انسان اتنا بھوکا ہوتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بس جلدی سے ہم لوگ کھانا کھا لیں۔ اوپر سے مجھے بھی بھوک لگی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ اور بعد میں رات کو کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ ایسے ڈیز بھی ہوتے ہیں جس دن وہ جلدی آ جاتے ہیں، جیسے فرائیڈے کو وہ جلدی آتے ہیں، تو اس دن پھر میں جلدی کھانا بنا لیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے میں کری کا سالن کہنے والی تھی، جو چکن کا سالن ہے وہ بناؤں گی، اور یہاں میرا کیمرہ بھی گرنے والا تھا تو پھر میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، میں نے ایک انین لیا تھا میڈیم سائز کا، اور ایک ہی میرے پاس ٹمیٹو تھا، وہ میرے پاس فروزن تھا، تو اس کا میں نے مائکرو ویو میں تھوڑا سا ہیٹ کر کے، اور اس کا بس اوپر سے جو پیل کر لی تھی میں نے اسکن، اور وہ میں نے کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیا۔ اور مسالے میں بہت سمپل رکھ رہی ہوں، اس کے اندر اراؤنڈ ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا تھا، اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر کشمیری جو لال مرچ ہوتی ہے، ایک تو اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا کلر بھی بہت پیارا ہوتا ہے۔ ویسے وہ تیکھی تو نہیں ہوتی، بہت مرچیں تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس سے نا بہت مزے کا فلیور بھی آتا ہے، وہ ڈالا تھا۔ اور 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا تھا، تھوڑی سی میں نے ہلدی ایڈ کی تھی، اور ساتھ میں 2 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر گارلک پیسٹ ایڈ کیا تھا، اینڈ 1 ٹی اسپون آف میں نے اس کے اندر جنجر ایڈ کیا تھا۔ گارلک میں نے اس لیے 2 ٹی اسپون ایڈ کیا کیونکہ یہ اس کی گریوی بننی ہے، تو گریوی کو تھک کرنے کے لیے زیادہ پھر میں نے اس لیے ایڈ کیا تھا اس کو۔ اب یہ سب چیزیں میں نے مکس کر لی تھی، اور میں نے پریشر دے دیا تھا اراؤنڈ 5 منٹس کے لیے، تاکہ وہ سب کچھ سافٹ ہو جائے۔ اچھا، ایک دن پہلے بھی میں وائس اوور کر رہی تھی تو میرے پیٹ سے آواز آئی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو عجیب سی آواز آئی ہے میرے پیٹ سے آئی ہے، اور کیونکہ میں بہت صبح وائس اوور کر رہی ہوں، اور آج پھر یہی ہوا ہے، آج پھر مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ میرے پیٹ سے آواز آئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں وائس اوور کرتے ہوئے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور یہ پیچھے جو آپ کو کوے نظر آئے تھے نا، یہ وہی والے کوے ہیں جو اکثر آپ کو میرے وائس اوور میں کان کان کی آواز آتی ہے نا، وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو میں باہر ان کو نا کھانا ڈال دیتی ہوں، تو وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا روٹی، وہ تو بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن جو چاول ہے نا وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے۔ تو آج میں نے روٹی ڈالی ہوئی تھی تو بہت شوق سے ڈھیر سارے آ کے مل کے کھا رہے تھے، اور کھاتے کھاتے ساتھ ساتھ کان بھی کرتے جا رہے تھے۔ چنے کے پلاؤ کے لیے میں نے رائس سوک کر کے رکھ دیے تھے، اور میں نے اراؤنڈ 250 گرامز آف میں نے رائس لیے تھے، بس ان کو سوک کر کے میں نے رکھ دیا تھا۔ اب میں یہاں پر وہ بنانے لگی ہوں۔ میں نے بہت جلدی آج کوئک ڈنر بنانا ہے، 30 منٹس کے اندر، تو اس لیے میں نے ساتھ چکن کے سالن تو میں نے رکھ دیا تھا نا انسٹنٹ پاٹ میں، اور ساتھ ہی اب میں یہاں پر پلاؤ بنانے والی ہوں۔ تو میں نے اس کے لیے چھوٹا سا انین لیا تھا، ویسے آپ کو لگ تو نہیں رہا ہوگا یہاں پہ، لیکن یہ چھوٹا ہی تھا، اراؤنڈ 100 گرامس میں نے لیا تھا، 90 to 100 گرامس بس لیا تھا۔ ایک دفعہ پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کولز کی وہاں سے میں انینس لے کے آئی، اور اس کے بعد نا میں جب بھی کھانا بناؤں نا میرا کھانا میٹھا بنے، جب بھی بناؤں میرا کھانا میٹھا بنے، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جو میں انینس لے کے آئی تھی وہ سویٹ انینس تھے۔ تو یہاں پر ایک تو بہت ٹائپ کے انینس ہوتے ہیں نا، تو اس میں سے وہ سویٹ والے تھے، تو پھر مجھے پتہ چلا اس کی وجہ سے میرے جو کھانا ہے وہ اتنا میٹھا بنتا تھا۔ بہت میٹھا تو نہیں بنتا تھا ویسے، لیکن یہ ہے کہ میٹھا بنتا تھا۔ یہاں پہ اب جو مسالہ تھا اس کے اندر بس تھوڑا سا پانی رہتا تھا، اس کو میں نے ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جتنی دیر میں وہ ڈرائی ہو رہا تھا چکن کے سالن کا جو مسالہ تھا، وہ اتنی دیر میں یہاں پر میں نے 2 کلووز لیے تھے گارلک کے، اور یہ چھلکے کے ساتھ ہی ہیں۔ یہاں پر میں لہسن کا جو پانی ہے میں نے پلاؤ کے اندر وہ ڈالنا ہے، تو اس لیے میں یہاں پر لہسن کا پانی بنا رہی ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں ان دونوں کو اچھی طرح سے پیس لوں گی، اور تھوڑا سا میں نے بس اس کے اندر یہاں پر پانی ڈالا ہے، کیونکہ زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا میں نے پلاؤ کے اندر۔ اور میری ماما نا ایسے ہی کرتی ہیں، جیسے اگر چکن کا پلاؤ اگر جو ہوتا ہے نا یخنی والا، اس میں بھی وہ ایسے ہی پانی ڈالتی ہیں، اور جیسے چنے کا پلاؤ ہے اس کے اندر بھی اسی کا پانی ڈالتی ہیں۔ اس طرح پلاؤ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا مزے کا ہو جاتا ہے نا، بہت مزے کا لگتا ہے، تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریے گا۔ اور یہ لہسن کا پانی ماما صرف پلاؤ میں ڈالتی ہیں، جیسے اگر چنے کا پلاؤ، چکن کا پلاؤ، جیسے وہ یخنی والا پلاؤ ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتی ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا دوسرے والے پلاؤ جیسے دال کا پلاؤ، کچھ لوگ اس کو کھچڑی بھی بولتے ہیں، ہم لوگ اس کو کھچڑی
بولتے ہیں. تو جیسے وہ بناتی ہیں نا تو اس کے اندر نہیں ڈالتی, تو اس کے اندر جو گارلک کا پیسٹ ہوتا ہے وہی ایڈ کرتی ہیں. لہسن کا پانی بن گیا تھا اور انینس میرے فرائی ہو رہے تھے. یہاں پر اب میں نے جو مسالہ تھا چکن کے سالن کے لیے اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے تاکہ جو اس کی گریوی ہے وہ بہت اسموتھ سی بنے. کچھ لوگ تو ویسے میں نے دیکھے ہوئے ہیں جو بالکل بھی بلینڈ نہیں کرتے, مطلب بالکل بھی نہیں بلینڈ کرتے, اور یہ جو اس طرح کی کری والی اور یہ گریوی والی چیزیں ہوتی ہیں نا شوربے والی, اس میں نا وہ سوئنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں سارے انینز اور یہ سارے ٹماٹر وغیرہ, تو وہ اچھا نہیں لگتا. چکن کے مسالے کو میں ساتھ ساتھ فرائی کری تھی آئل ڈال کر, اور اب ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو پلاؤ ہے اس کا انین فرائی ہو گیا تھا, اور زیادہ میں نے اس کا کلر ڈارک نہیں کیا, بہت لائٹ سا ہی کلر رکھا تھا. اور اب ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو لہسن کا پانی ہے وہ ایڈ کر دیا. میں نے جو لہسن تھا اس کو اسٹرین کر کے پھر صرف اس کا جو پانی تھا نا وہ میں نے ایڈ کیا اس کے اندر, اور ساتھ ہی جو چکن کا مسالہ تھا اس کے اندر میں نے تھوڑی سی گرین چلیز بھی ایڈ کر دی تھی. دونوں چیزیں میری ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی, ایک ہاتھ میرا یہاں تھا ایک ہاتھ میرا وہاں تھا. اب یہاں پر میں تھوڑی سی صرف 2 میں نے یہاں پہ گرین چلیز لی تھی, اور یہ میری گرین چلیز نا بہت تیکھی ہوتی ہیں اور وہ اس لیے اتنی مرچوں والی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے سارے جو سٹیمز ہوتے ہیں وہ ریموو کیے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ اپنی جو گرین چلیز ہوتی ہیں ان کے سٹیمز ریموو نہ کریں اور اس کو بالکل ایسے ہی ڈالیں نا کھانے کے اندر, تو وہ کھانا اتنا مرچوں والا نہیں ہوتا. اب جو چکن کا سالن ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا جو دھنیا پاؤڈر ہوتا ہے کورینڈر پاؤڈر میں نے وہ بھی ایڈ کیا ہے. ٹی اسپون آف فل میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے, اور میں اسی ٹائم ایڈ کرتی ہوں جب میں گرین چلیز ایڈ کرتی ہوں اسی ٹائم کرتی ہوں. پہلے جب میں نے مسالے کو پریشر دیا تھا اس ٹائم میں نے ایڈ نہیں کیا تھا. اب جو میرا یہاں پہ پلاؤ ہے چنے کا اس کے اندر میں نے جو گرین چلی پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر دیا, اراؤنڈ 1 ٹی اسپون میں نے ایڈ کیا ہے. اب میں پلاؤ کے اندر یہ سارے مسالے ایڈ کروں گی. 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا ہے, کرش کورینڈر سیڈز ہے میرے پاس, اور اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا نا ہاتھوں کے ساتھ ہی کرش کیا ہے. 1 ٹی اسپون زیرہ ہے, 1 ٹی اسپون بلیک پیپر ہے, اور جو ہول ہے وہ 1 انچ کی سینمن اسٹک لی تھی, اور 2 لونگ لی تھی, 1 بڑی الائچی لی تھی, ½ ٹی اسپون میں نے ریڈ چلی پاؤڈر لیا تھا, اور ½ ٹی اسپون ہی میں نے اس کے اندر ریڈ چلی فلیکس لیے تھے, دادر مرچ جو ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آپ نے جب ایڈ کرنی ہے تو آپ نے بہت زیادہ اس کو مسالے کو فرائی نہیں کرنا, بالکل تھوڑا سا فرائی کرنا ہے. میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تھا تاکہ مسالہ جلے نہ میرا. کچھ لوگ ویسے یہ پلاؤ کے اندر کورینڈر سیڈز جو ہوتے ہیں سوکھا دھنیا وہ ایڈ نہیں کرتے, لیکن آپ یہ ایڈ کر کے دیکھیے گا جو لوگ نہیں ایڈ کرتے بہت مزے کا لگتا ہے. اب دوسری سائڈ پہ جو میرا مسالہ تھا وہ بھی فرائی ہو گیا تھا, تھوڑا تھوڑا میں نے پانی ایڈ کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ فرائی کرتی جا رہی تھی. اب میں اس کے اندر میرے پاس 500 گرامز آف چکن ہے, یہاں پر پیسز ہوئے ہوئے تھے بڑے بڑے جیسے کری پیس ہوتے ہیں وہی والے تھے. اب میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی. یہ جو اسٹیل کا سلاٹڈ ٹرنر ہے یہ میں اسپیشلی انسٹنٹ پاٹ کے لیے لے کے آئی تھی کیونکہ ہمیشہ کھانا میرے نیچے سے لگ جاتا تھا, اور وہ جو دوسرے والے نان اسٹک ہوتے ہیں اسپونس اس کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہوتا نہیں تھا. اسکریپ اگر ہوتا بھی تھا تو بہت مشکل سے ہوتا تھا, لیکن اس کے ساتھ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اچھا ویسے مجھے لگتا ہے کہ جو کھانا ہلکا سا نیچے سے ایسے لگ جاتا ہے نا اور اس کو بعد میں جو لوگ کھاتے ہیں تو وہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے. تو اکثر تو میں اب ایسے کرتی ہوں کہ خود جان بوجھ کر میں کھانے کو لگنے دیتی ہوں اور اس کے بعد جا کے میں نا اس کو اسکریپ کرتی ہوں. اچھا جو میں پلاؤ بنا رہی ہوں چنے کا اس کے اندر میں نے جنجر پیسٹ بھی ایڈ نہیں کیا تھا, اس کے اندر میں یہ جولین کٹ جنجر جو ہوتا ہے وہ ایڈ کروں گی, اور میں نے صرف ایک یہاں پہ ٹماٹر لیا ہے اس میں ڈالنے کے لیے. تو اب یہ دونوں چیزیں میں اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے زیادہ اس کو مسالے کو فرائی نہیں کرنا, تو بس ہلکا سا جب وہ فرائی ہو گیا تو اس کے اندر اب میں نے یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دی ہیں. اب جب تک میرے ٹماٹر سافٹ نہیں ہو جاتا ہے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی, اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کروں گی. تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ جلدی سے سافٹ ہو جائیں. اب جو چکن تھا وہ بھی یہاں پر اچھی طرح سے فرائی ہو گیا تھا, تو میں نے اس کے اندر اراؤنڈ 2 گلاس بس میں نے پانی ڈال دیا تھا. پہلے تو ویسے میں اس کو پریشر ہی لگانے والی تھی, لیکن پھر میں نے بعد میں سوچا کہ یہ چکن کیونکہ میں نے فرائی بھی بہت کیا تھا تو میں نے کہا تھا تو یہ ابھی ٹینڈر ہو ہی گیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں نے بس اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا. اب جو پلاؤ کے ٹماٹر تھے وہ بھی یہاں پر اچھی طرح سے سافٹ ہو گئے تھے, اور اس دفعہ میں نے میرے نہیں بولا, میرے ٹماٹر نہیں بولا, ورنہ میں ہر دفعہ میرے کرتی ہوں. یہ پلاؤ کے ٹماٹر جو تھے وہ سافٹ ہو گئے تھے, اور اب اس کو بھی میں نے زیادہ فرائی نہیں کیا, اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جو چنے تھے وہ ایڈ کر دیے تھے.
میں نے یہاں پر کینڈ چک پیز یوز کیے ہیں، اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ویسے میرے پاس تھے تو، لیکن میں نے رات کو ان کو سوک نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ سے میں یہاں پر جو کینڈ والے ہیں وہ یوز کیے ہیں۔ اور میں نے یہاں پر جو چنے جب ڈالے تھے تو میں نے فرائی بالکل بھی نہیں کیا اور ساتھ ہی پانی ایڈ کر دیا ہے۔ ہاف گلاس جو چین کہہ رہی ہوں جو کین کے اندر پانی تھا میں نے وہ ایڈ کیا تھا، جو چنا والا پانی تھا وہ، اور 2 گلاس میں نے اور پانی کے ایڈ کیے تھے، تو یہ بالکل صحیح ریشیو آئی تھی میری۔ تو اس کے بعد میں نے چاول ایڈ کر دیے تھے جب پانی کو تھوڑا بوائل آ گیا تھا، اور میں بس 2 دفعہ اس کو مکس کروں گی، ایک میں نے اس ٹائم اس کو مکس کیا اور ایک جب بالکل پانی ڈرائی ہو جائے گا چاولوں کا میں تب اس کو مکس کروں گی۔ اور یہیں پر میں نے سالٹ وغیرہ بھی ٹیسٹ کر لیا تھا، تو تھوڑا تیز ہونا چاہیے نا جب آپ چاول اس طرح اس کو دم دینا ہوتا ہے تب، تو تھوڑا سا میں نے اور ایڈ کیا تھا۔ اب یہاں پر جب پانی بالکل ڈرائی ہو گیا تھا، کچھ لوگ ویسے تھوڑا سا نیچے رہنے دیتے ہیں اور پھر دم دیتے ہیں، لیکن میرے گھر میں جو میری ماما جیسے کرتی ہیں اور جیسے اب میں کرتی ہوں تو میں بالکل اس کو پانی کو ڈرائی ہونے دیتی ہوں۔ جب بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے، بالکل بھی نیچے پانی نہیں ہوتا، تب میں جا کے اس کو مکس کرتی ہوں اوپر سے رائس کو بالکل لیول کر کے، اور پھر میں بس اس کو دم دے دیتی ہوں۔ یہاں پہ اب جو چکن کا سالن تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیا، اراؤنڈ 1 ٹی اسپون بس، اور ہمیشہ گرم مسالے کو اینڈ میں ہی ایڈ کرتے ہیں، پہلے ایڈ نہیں کرتے کیونکہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہوتا۔ اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیا، مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہرا دھنیا اور گرم مسالہ ایڈ نہ ہونا اینڈ میں تو وہ پیارا نہیں لگتا اتنا سالن۔ تو یہاں پر بالکل ریڈی ہو گیا تھا، اور جتنی مجھے تھک گریوی چاہیے تھی نا اتنا ہی میں نے رکھا تھا، بہت زیادہ میں نے تھک بھی نہیں کیا تھا اور بہت زیادہ میں نے اس کو لیکوڈی سے ابھی نہیں رکھا تھا۔ مجھے جتنا بھی شوربہ ہوتا ہے وہ تھوڑا تھک سا ہی پسند ہے۔ کچھ لوگ ویسے شوربے کو شوربہ بھی بولتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کون سا صحیح ہوتا ہے، شوربہ صحیح ہوتا ہے یا پھر شوربہ صحیح ہوتا ہے۔ یہاں پر جو میرے چاولوں کا تھا وہ دم بھی لگ گیا تھا، اور اتنے ماشاءاللہ کھلے کھلے سے میرے چاول بنے تھے اور اتنی مزے کی خوشبو آئی تھی۔ میں نے بہت زیادہ اس کو مکس نہیں کیا تھا اس ٹائم پہ، اور میں نے یہ پلاؤ کے اندر تھوڑا سا آئل زیادہ ڈالا تھا، بالکل تھوڑا سا، تاکہ تھوڑے شائنی سے بنے۔ اور یہاں پر ابھی میں بالکل سینٹر سے رائس نکالنے لگی تھی، لیکن اب پھر مجھے یاد آئے ماما کہتی ہیں کہ سینٹر سے نہیں نکالنے چاہیے کیونکہ پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بس میں نے سائڈ سے ہی نکالنے اسٹارٹ کیا۔ اچھا ویسے جب میں پاکستان میں تھی نا تب مجھے اتنے شوق سے نہیں کھاتی تھی میں چنے والا پلاؤ، مجھے زیادہ جو چکنی والا پلاؤ ہوتا ہے نا چکن والا وہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن نا یہاں آ کے پتہ نہیں ایک دم سے ان چیزوں کی کریونگ ہوتی ہے جن کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ویسے ان میں ایک ٹینڈے ہیں جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند، نہ مجھے پاکستان میں پسند تھے اور نہ مجھے یہاں پسند ہے۔ یہاں پہ تو ویسے میرے خیال سے ٹینڈے ملتے بھی نہیں ہیں، اور اب میں یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے ریکارڈ کرتی ہوں۔ ویسے ہی میں نے سوچا کہ چلو یہ کلپ ڈال دیتی ہوں، ورنہ میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتی تھی۔ اب یہاں پر میں نے سیٹ کیا تھا کیمرہ، پھر میں گئی، میں نے یہاں پہ چکن کا سالن رکھا، پھر میں نے سوچا اب میں چلو چینج کر دیتی ہوں، پھر میں واپس گئی اور پھر واپس میں نے چینج کیا اینگل، اور اب یہاں آ کے میں نے دوبارہ سے یہ چاول رکھے ہیں۔ یہاں پہ اب بس میں ٹیبل وغیرہ سیٹ کر رہی ہوں، اور اتنی بھوک لگی ہوئی تھی نا یہاں پہ دل کر رہا تھا بس ابھی جلدی سے کھانا کھا لوں، اور ابھی جب وائس اوور کر رہی ہوں مجھے تب بھی بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ تو ساتھ میں نے یہاں پہ گرین چٹنی پہلے سے بنائی ہوئی تھی وہ بھی رکھ لی تھی، اور یہ جو مکس پنجابی اچار ہے یہ بھی رکھ لیا تھا، بہت مزے کا ہوتا ہے۔ سو یہ تھا ہمارا اس دن کا ڈنر، آج کا تو نہیں، آج کا تو ابھی میں ناشتہ کروں گی مزے سے۔ اگر آپ میں سے کبھی کسی نے یہ والا کومبو ٹرائی نہیں کیا ہوا، چنے کا پلاؤ اور ساتھ میں چکن کا سالن، تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریے گا، بہت مزے کا لگتا ہے۔ میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔